شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا اور اس میں وہ دونوں امن اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے ہر وقت اسی بات کی فکر لگی رہتی کہ کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز وہ کبوتر سے کہنے لگی، ہمارا یہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو وقت پڑنے پر کام آ سکے۔ کبوتر نے پوچھا کہ تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ کبوتری بولی، برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آیا کرتا۔ پھر اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکیں۔ کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا، پھر دوست بنائیں تو کسے بنائیں؟ کبوتری بولی، کوئی حرج نہیں کہ ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تو تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے۔ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی، آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اس نے کبوتری سے کہا کہ قریب ہی ایک درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں۔ کبوتری جلدی سے بولی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو۔ کبوتر بولا کہ مجھے تو گدھوں سے ڈر لگتا ہے، ان کا ہم سے میل مشکل ہی معلوم ہوتا ہے۔ کبوتری نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، گدھ ہیں تو کیا ہے، ہیں تو پرندے ہی، تم جا کر دیکھو تو صحیح۔ محترم ناظرین، کبوتر اسی وقت اڑ کے گدھوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلام دعا کی اور پھر بڑی اپنائیت سے کہنے لگا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ اس پر گدھ قدرے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جیسے ہوتے ہیں، آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا تو بولا کہ میں اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، مگر میری بات مانو تو ہم ایک اور کام کریں۔ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک درخت کی کھوہ میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز کبوتر کو بھی پسند آئی اور بولا، اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس پہنچ گئے اور اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر تک لیٹا ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا، دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنا پڑتی ہے۔ دونوں نے کہا کہ تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے،
اس پر سانپ بولا، اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ اس طرح دوستوں کبوتر، گدھ اور سانپ کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ وہ دونوں دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہیں، کیوں نہ کسی گھونسلے سے جانور کے بچے ہی پکڑ کے لے چلوں۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھونس جمع کی اور پھر ان میں آگ کا الاؤ سا روشن کر دیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ کبوتر بولا کہ میرا تو خیال ہے کہ پہلے اپنے دوستوں کو خبر کرنی چاہیے۔ جس پر کبوتری نے کہا، اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر نے قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا۔ کبوتری بولی، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسے آگ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کیسے بجھ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کی تھی تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ آگ کا بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی۔ چنانچہ کبوتری نے کہا، اب دوستوں کی مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی جاؤ اور اپنے گدھ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔
ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज काम आएगी। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिल मिला कर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर ये भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने और उतरने में थक चुका था, इसलिए उसने दिल में सोचा कि अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना रात यहीं बसर कर लूं, सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर ले चलूंगा। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा कि शिकारी वहीं रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। वो सुबह जरूर घोंसले से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतरी ने राय दी कि मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त सांप के पास जाओ, इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, वो यकीनन इस वक्त हमारे काम आ सकता है। मादा गिद्ध ने भी कबूतरी की राय को पसंद किया। कबूतर और गिद्ध दोनों थोड़ी ही देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई और फिर कहा कि इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि वो सुबह जरूर बच्चे निकाल कर ले जाएगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा तो कबूतर बोला कि अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की जिंदगी बचा सकती है। गिद्ध ने भी कबूतर की हिमायत करते हुए कहा कि हम तुमसे मदद लेने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। सांप बड़े गौर से उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूंगा। तो नाजरीन, इस तरह गिद्ध और कबूतर दोनों वापस घोंसले में आ गए। वहां आकर उन्होंने कबूतरी को सारी बात बताई और कहा कि सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिलाया है, वो जरूर अपनी दोस्ती निभाएगा। इसके बाद वो चारों के चारों दरख्त पर बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगे। शिकारी रात भर बड़े मजे से सोया और जब सुबह हुई तो आंखें मलता हुआ उठा के दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और यूं ही वो दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हवास बाख्ता हो गया। घबराहट और खौफ में उसे अपना होश तक न रहा। उसके तीर कमान कहीं दूर थे और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उसने देखा कि जिस दरख्त पर चढ़कर उसे कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ उसे देखकर फंकार रहा था। शिकारी ने दिल में सोचा कि जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, शिकार भाड़ में जाए। वो अपना सारा सामान छोड़कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना देखा। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन कराम, सच्ची दोस्ती एक कीमती तोहफा है। हमें अपने मुखलिस दोस्तों की कदर करनी चाहिए और हमें चाहिए कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए ताकि हम सब अमन और सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। मोहतरम अजीज दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नसीहत आमेज कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सबक हासिल कर सकें। बशर्ते जिंदगी मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते हुए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाते हुए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।